بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل خواب اور تعبیر۔ ناظرین، خواب اور تعبیر کے اس چینل میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے حکایات کا اور زندگی کے بارے میں اچھی اور سچی باتوں کا، اس میں آج جو حکایت میں پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سونے کی سوئی۔ جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت سلطان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی تو ان پر عشق حقیقی کا ایسا رنگ چڑھا کہ بلخ کی سلطنت چھوٹ گئی، مگر باطنی سلطنت ایسی ملی جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بلکہ زمین و آسمان کے خزانے بھی بے حقیقت ہو گئے۔ شاہ کو خود کی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سرسبز و شاداب باغ آتش حقیقی کی نظر ہونے والا ہے، کوڑیاں چھن کر جوہرات عطا ہونے والے ہیں، خارستان سوختہ ہو کر چمنستان بے خزاں بننے والا ہے۔ جب کسی کے بھلے دن آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ رات کو بالا خانہ پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانہ پر کون لوگ ایسی جرت کر سکتے ہیں۔ دریافت فرمایا، اے وارد دین کرام، آپ کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم یہاں پر اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، حیرت ہے، شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ آپ پر حیرت ہے کہ اس ناز پروری اور عیش میں خدا کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ پس بگفت دنش کہ تو بر تخت شاہ چوں ہمیں جوئی ملاقات از اللہ۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر حق تعالیٰ کی ملاقات کو کیوں تلاش کر رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ رجال غائب تو ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، سلطنت کو مثل ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کی جلد خیر بات کہہ دو تاکہ ان کی طرح تم بھی سلطنت باطنی سے متشرف ہو جاؤ۔ عشق حقیقی جب اغلب ہوا تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ سلطنت ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عشق کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سوز عشق کی ایک آہ نے زندان سلطنت کو پھونک دیا اور دستے جنوں کی ایک ضرب نے گربان ہوش کے پرزے اڑا دیے۔ سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نیشا پور کے صحرا میں ذکر حق میں مشغول ہو گئے۔ جذبہ ذکر خیش مشغولم مکن، از کرم از عشق مظلوم مکن۔ اے محبوب حقیقی، اپنے ذکر کے علاوہ مجھے کسی کام میں مشغول نہ کیجیے اور اپنے کرم کے صدقے میں اپنے عشق سے مجھے مشغول نہ فرمائیے۔ حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس کی روح کی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے زخمی دل کے لیے ذکر حق ہی مرہم ہے۔ آپ 10 برس تک صحرائے نیشا پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے۔ سلطان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے باطن میں نسبت اور تعلق باللہ کا بدر کامل روشن دیکھ لیا تو تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری رائشوں سے مستغنی ہو گئے۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں۔ سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزر رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کورے باطن نے دل میں یہ سوچا، یہ کیا حماقت ہے، ہفتے اقلیم کی سلطنت ترک کر کے مثل گداگروں کی گدڑی سی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ کو معلوم ہو گیا یہ کیا سوچ رہا ہے۔ آپ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور بآواز بلند دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ، میری سوئی مجھے واپس عطا فرمائی جائے۔ دریا سے فوراً ہزاروں مچھلیاں اپنے لبوں میں ایک سونے کی سوئی لے کر پانی سے منہ باہر نکالا۔
جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا، شرمندگی اور ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا، افسوس مچھلیاں اس مرد کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں، میں بدبخت اس دولت سے محروم ہوں، مگر مچھلیاں اس معرفت سے آگاہ ہیں۔ اس کے بعد سلطنت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، یہ سلطنت دل کی بہتر ہے یا وہ حقیر فانی سلطنت بلخ کی؟ عقل اور دور اندیشی کو بہت آزمایا، لیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خود کو دیوانہ بنا لیا اور کام اسی سے بنا۔ جب دیوانگی ہی کام آئی، اس سے محبوب حقیقی تک رسائی ہوئی تو میں فن دیوانگی پر عاشق ہو گیا اور عقل و ہوش کو خیر بات کہہ دیا۔ دس حجات یہ ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں بھی تھوڑی سی اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں، یا ہم اپنے جو پیدا کرنے کا مقصد ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کا ہمیں بھیجنے کا مقصد ہے، اسے پورا بھی کر رہے ہیں جو اسے بالکل ہی ناشنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں تھوڑا بہت سوچنا چاہیے اور عشق حقیقی کو کوشش کرنا چاہیے کہ جگا لیں اپنے دل میں اور اپنے دلوں کو زنگ سے پاک کر لیں۔ یہ جو دنیا کی محبت اور متاع ہے یہ ضروری ہے، مگر اس میں بالکل مگن ہو کے اپنا اصل مقصد کو بھول جانا ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کے نیچے لائک کے آپشن کو کلک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجیے گا۔ اگر کوئی موبائل سے ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو بیل کے آئیکن کو کلک کر کے میری نیکسٹ ویڈیوز کے حوالے سے اپڈیٹس پا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔